ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے وما ہم بمؤمنین حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو حقیقت میں ایمان لا چکے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون اور وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن انہیں اس کا احساس نہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ پاک ان کے روگ کو اور بڑھا دیتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں متقین کا بیان ہوا اور اس کے بعد کی 2 آیات میں کافروں کا بیان ہوا۔ اب اس رکوع میں 13 آیات میں منافقین کا بیان ہے۔ منافقوں کی تعریف قرآن کریم میں جو کی گئی کہ وہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، اور حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے، دل سے وہ ایمان نہیں لائے، صرف زبان سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ منافقین کی 3 قسمیں تھیں۔ نمبر 1 وہ منافق جو 100% ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، مسلمانوں میں گھل مل کر، مسلمانوں کے حالات جان کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ منافق تھے جو اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتا ممکن ہے۔ یہ موجودہ دور میں بھی بات چلتی ہے۔ یہ زیادہ تر یہودی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی صلح کر لیں کہ تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، یعنی تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہیں۔ یہ بھی منافق تھے کہ زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ یہ بھی کرتے تھے لیکن حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ تیسری قسم کہ وہ منافق لوگ تھے جو مذبذب تھے، کبھی وہ چاہتے کہ ہم ایمان لے آئیں اور کبھی ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتے، کبھی وہ انتظار کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب پہ کامیابی حاصل ہوتی ہے یا نہیں، آپ ان پہ فتح پاتے ہیں یا نہیں۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہو جاتی اور یہ خبر فتح کی سنتے، پھر ان کے دل میں خیال آتا کہ مسلمانوں کے پیچھے لگ جانا چاہیے، مسلمانوں کے پیچھے چلنا چاہیے، اور کبھی اس کے خلاف کوئی بات سن لیتے تو تیزی سے پیچھے ہٹ جاتے۔ ان کے سامنے اسلام کے دلائل آتے تو دل کے اندر اسلام کی طرف میلان پیدا ہوتا، اور پھر کبھی یہ سمجھتے کہ نہیں ہمارا پرانا دین ہی بہتر اور اچھا ہے،
تو یہ 3 قسم کے منافقوں کے احوال قرآن کریم نے کھول کر بیان کیے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی 3 آیات پڑھی ہیں، اس میں پہلے قسم کے جو منافق ہیں ان کا بیان ہے کہ جو 100% ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے اور حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے۔ چنانچہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس آیت میں ان کے طرز زندگی کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ایمان والوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ ایمان والے غیب کا علم تو نہیں رکھتے، ہاں جی، ایمان والے ان کے طرز زندگی دیکھ کر گمان کر سکتے ہیں کہ یہ مومن ہے، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ اسی بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس کا احساس ہی نہیں۔ اللہ کو وہ کیا دھوکہ دیتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق چلتے رہیں اور ہم اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچے رہیں، یہ دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ کیونکہ جو شریعت کا حکم ہے وہ جو کا تم ماننا لازم اور ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک آدمی کہے میں شریعت کی کوئی بات مانوں بھی نہیں، شریعت پر چلو ہی نہیں، اور میں اللہ کی گرفت سے بھی بچ جاؤں، اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ باقی اللہ کے سوا اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اس درس کا خلاصہ یہ ہے، سبق یہ ہے کہ شریعت کا جو بھی حکم ہے وہ جو کا تم مانا جائے۔ آدمی یہ سوچے کہ میں کوئی ایسا ہیلا اختیار کر لوں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق چلتا رہوں اور میرے اوپر کوئی مواخذہ نہ آئے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ اپنی ذات سے ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آگے ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اور اللہ پاک ان کا روگ اور بڑھا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ کل درس ہوگا۔